اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے، یردو، وہ لوٹا دیں گے، کم، تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، تمہاری ایڑیوں کے بل تم کو لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے بن کر، پھر تم گھاٹا پانے والے بن کر لوٹ جاؤ گے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کافر، جنہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، الرعب، روب ڈال دیں گے، دہشت ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے ہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی نہیں اتاری اللہ نے، جس کی نہیں اتاری کوئی دلیل، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، شرک کی کوئی دلیل نہیں، قرآن پاک میں بھی شرک کرنا چاہیے، شرک کو ختم کرنے کے دلائل ہیں، شرک مٹانے کے دلائل ہیں، شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اس لیے جو بندہ مشرک ہوتا ہے، وہ جو کافر مشرک ہوتا ہے، ان کے دلوں میں روب ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے سچ کر دیا، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، اللہ نے وعدہ سچا کر دیا تھا کہ مسلمان غالب آئیں گے، فتح ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اذا فشلتم، جب تم پھسل گئے، وتنازعتم، اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فی الامر، حکم میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس میں تم نے جھگڑا کیا۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں حکم دیا تھا کہ پہاڑی پر کھڑے رہنا ہے، تو ان کا آپس میں اس حکم کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے آپس میں جھگڑا کیا اس حکم میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، جو اس نے تم کو دکھا دیا تھا، ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے تھے، تم چاہتے تھے کہ فتح ملے تو تم کو فتح مل گئی، لیکن تم نے اس کے بعد پھر نافرمانی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری چاہت کے مطابق تم کو فتح عنایت فرمائی تھی۔ منکم، تم میں سے، من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ جو ارادہ کر رہے تھے دنیا کا، منکم، اور تم میں سے کچھ، من یرید الآخرہ، جو ارادہ کر رہے تھے آخرت کا، ثم، پھر، صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ آزمائے تم کو، تمہیں پھیر دیا یعنی تمہاری شکست پھر ہو گئی، تو اس لیے پھر تاکہ تم کو دوبارہ امتحان لے کہ کون ایمان میں مضبوط ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اس نے معاف کر دیا تم کو۔ وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون، جب تم دور چلے جا رہے تھے، یا اس کا معنی جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں تم مڑ رہے تھے، علی احد، کسی ایک پر، اور تم کسی ایک کی طرف بھی نہیں مڑ رہے تھے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، وہ تم کو بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس اس نے پہنچایا تم کو، غم بغم، غم کے ساتھ غم، تم کو غم پر غم پہنچایا۔ یہ کیسا غم ہے کہ پہلے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، پھر صحابہ کرام کو شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم پہنچا، پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلاتے رہے لیکن وہ پریشانی کی عالم میں تھے۔ یہ سارے غم اللہ نے تم کو پہنچائے۔ اس کا پھر یہ فائدہ بعد میں کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ نہ، لام زد لی کا معنی تا، کئی میں نے کہ، تاکہ، ہم ویسے کہ کہتے ہیں لیکن ہندی لوگ کئی کہتے ہیں، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے جو کئی سے کہ بن گیا ہے،
تاکہ نہ تم غم کرو علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو جائے، جو فوت ہو گیا تم سے، یعنی جو تم سے ختم ہو گیا، تم سے شکست بھی، یعنی تمہاری فتح بھی نہ رہی اور تمہارے لوگ بھی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو گئی، یہ سب چیزیں میں جو تم سے یہ یعنی فوت ہو گیا، مال غنیمت نہ مل سکا، تم اس پر غم نہ کرو، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تم کو مصیبت پہنچی۔ یہ جب بعض دفعہ غم پر غم آتے ہیں نا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان غموں کو دینا ہے تاکہ بندے کی ٹریننگ ہو جائے، بندہ فٹ ہو جائے، اور آگے والی جو بڑی بڑی مشکلات، مصیبتیں آنے والی ہیں، جو شدائد آنے والی ہیں، جو لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت باندھنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی غم دے دیے تاکہ تمہارے ذہن میں یہ ہو جائے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو بڑے بڑے مشکلات جیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے ہم مشکلوں سے گزرے ہوئے ہیں، تو یہ مشکل کیا ہے، تو اس لیے یہ سمجھے ٹریننگ ہے ایک قسم کی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد نازل کیا، امانتاً، امن، یعنی یہ غم سارا جو جنگ ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی امن والی، وہ کیا تھی، نعاسن، وہ اونگ تھی، نیند آنے لگی، اونگ آنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا سارے صحابہ کرام ان کے سارے جھکے ہوئے تھے اور سب وہ اونگ میں تھے، اور میں خود بھی اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑتا، لیکن تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی، مجھے اونگ آ رہی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ تو یہ نیند ہے امن والی ہے، بطور امن۔ جنگ میں حالانکہ کتنا خطرہ ہوتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جب جنگ میں سو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، تاکہ یہ بندہ جب تھوڑا سا سو جائے پھر فریش ہو جائے۔ یغشا، جو ڈانپتی تھی، طائفتن منکم، تم میں سے ایک گروہ کو وہ ڈانپ رہی تھی، ایک گروہ کے وہ اوپر آ رہی تھی، اور وہ گروہ سو رہا تھا، یعنی اس کو اونگ آ رہی تھی، وہ اس کو ڈانپ رہی تھی اونگ۔ وہ طائفتن، اور ایک دوسرا گروہ تھا، یہ گروہ کون سا ہے، یہ منافقین کا جو معاملہ ہے ان کا، یا جو کمزور مسلمان تھے، جو نئے مسلمان تھے، ان کا معاملہ ہے۔ قد اہمتہم، یقیناً اہمتہم انفسہم، فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو، انفسہم، ان کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، اور ساتھ یہ فکر وہ کر رہے تھے، یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بارے میں، غیر الحق، حق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا ظن، جاہلیت کی طرح کا وہ نہ حق اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے۔ وہ کیا گمان یہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ بھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ابھی یہ جو فتح ہے اور نصرت ہے اور مدد ہے اور غلبہ ہے، کیا اب یہ دوبارہ آئے گا؟ ہمارا خیال ہے بالکل نہیں آئے گا۔ وہ یہ خیال اور گمان کر رہے تھے کہ ابھی دوبارہ کبھی فتح نہیں مل سکتی، وہ ایسے جاہلیت والا گمان کر رہے تھے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، کیا ہم سے بھی کوئی مشورہ کیا گیا ہے اس معاملے میں؟ ہماری تو بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، باہر آئیں گے، کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ تھا؟ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے معاملے میں سے، اس فتح میں سے دوبارہ کبھی ایسا موقع ملے گا، کچھ ہوگا ہمارے لیے بھی، فتح ہمیں کبھی ملے گی زندگی میں اس کے بعد؟ قل، فرما دیجئے، ان الامر، بے شک معاملہ، کلہ، سارا کا سارا، اللہ، اللہ کے لیے ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جب چاہے شکست دے، جب چاہے فتح دے، جب چاہے کسی کو جتوائے، جب چاہے ہرائے، اللہ کی مرضی ہے، سارا معاملہ اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کا اندر سے یہ خیال تھا کہ ہم سے مشورہ تو ہوا نہیں، اگر ہوا تو ہماری بات تو مانی نہیں گئی، تو بس پھر اللہ فرماتا ہے وہ دل میں ایسی باتیں چھپا رہے تھے، اور اوپر سے کہہ رہے تھے کہ کیا کبھی ہمارے لیے معاملے میں کچھ آئے گا، کیا ہم کبھی جیتیں گے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا، من الامر، ہمارے لیے، من الامر، معاملے میں سے، شیء، کچھ بھی، اگر ہم سے مشورہ کیا ہوتا اور ہماری بات مانی ہوتی، معاملے میں سے کچھ ہماری مشورہ مان لیا ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، نہ ہم قتل کیے جاتے یہاں۔
قل فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبارز الذین تو ضرور نکل آتے، ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، تو وہ ضرور نکل آتے الی مضاجعہم اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف، جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ جہاں بھی رہتے وہ آخر وہ لیٹنے اور یہاں قتل ہونے کی جگہ پر وہ ضرور نکل ہی آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس نے مرنا ہے، جس جگہ پر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لے ہی آتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی حوصلہ ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے شہید ہوئے ہیں، جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہداء بنائے، اور اللہ تعالیٰ کو شہداء بڑے پسند ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتا دے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو تمہیں نقصان ہوگا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا کہ کون ایمان میں پکا ہے، کون ایمان میں کچا ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ وہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں منافقت ہے کسی لوگوں کے دلوں میں، تو منافقت کو الگ کر دے، تاکہ وہ الگ کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کو خالص کر دے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگر یہ مشکل نہ آتی تو سمجھ نہ آتی کہ اس میں منافق بندے کون کون سے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ ان الذین بشک وہ لوگ تولوا منکم جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان جس دن ملی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان بشک پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا بعض ان چیزوں کے سبب جو انہوں نے کمائی تھیں، یعنی انہوں نے کچھ عمل کمائے تو اس سبب سے اللہ نے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ تو گویا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگلے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ برائی کرتا ہے وہ بندہ پھر آگے برائی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان نے تم کو پھسلا دیا، تمہارے بعض کچھ گناہ تھے اس سبب سے جو انہوں نے کمائے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو۔ یہاں کسی بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بدر میں شریک ہوئے اور احد میں وہ بھاگ گئے تھے، اور بیعت رضوان میں بھی وہ نہیں تھے، تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جو بدر کا معاملہ ہے اس وقت ان کی بیوی اللہ کے نبی کی جو بیٹی تھی وہ بیمار تھی، وہ ان کے پاس تھے۔ جو بیعت رضوان کا معاملہ ہے وہ تو پہلے ہی وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور ان کے سفیر بن کر گئے تھے، اور بیعت رضوان بھی حضرت عثمان کے نام پاری ہوئی تھی۔ اور اسی طرح یہ جو احد کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب جو جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس بندے پر پھر اعتراض کرنا اور طعن و تشنیع کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، یہ رافضیوں کا معاملہ ہے، یہ رافضیوں کی گمراہی ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے 2 دفعہ فرمایا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، یہ بلکہ یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور آئندہ کوتاہی سے ان کو متنبع کر دیا کہ ایسا آئندہ دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کرنی، میں نے معاف کر دیا۔ یہ ان کی شان ہے، عزت ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا۔ اب اس دور میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندے کو فلاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام کے لیے خاص ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، اللہ نے سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو بندہ کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرے گا وہ بندہ خود گمراہ ہے، وہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا۔ صحابہ کرام ابوبکر صدیق سے لے کر عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب سے لے کر آخری صحابی جس کا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، ان تک جو آخری صحابی فوت ہوئے ہیں سب کے سب جنتی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔